ایک شخص ہوائی جہاز پر سوار ہوا۔ ابھی اس نے ایک سیمینار ختم کیا تھا اور اب دوسرے سیمینار میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ وہ لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دیتا تھا اور لوگوں کو خدا کی رحمت سے امیدوار کرتا تھا۔ ہوائی جہاز زمین سے اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی اور سب لوگ باتوں میں مشغول تھے۔ یہ شخص بھی اپنی فکروں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اگلے جلسے میں کیا بولنا ہے، اگلے سیمینار میں کیا بولنا ہے۔ وہ ایسے کون سے جملوں کو انتخاب کرے کہ جو لوگوں پر زیادہ اثر کریں۔ اچانک اس کے اوپر والی لائٹ روشن ہو گئی اور اس میں سے آواز آئی کہ اپنی کمربند کو باندھ لو۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور آواز وہاں سے سنائی دی کہ اپنی سیٹوں پر محکم سے بیٹھ جاؤ، ایک بہت بڑے طوفان سے گزرنے والے ہیں۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ بظاہر سب اپنے آپ کو سکون میں دکھا رہے تھے، سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب پریشان تھے کہ کیا ہوگا، کیا ہم صحیح اور سالم اپنے گھر تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں۔ اچانک طوفان شروع ہو جاتا ہے، بجلی کڑکنے لگتی ہے، بجلی کی آواز آنے لگتی ہے۔ لوگوں کے دل مضطرب تھے، سب پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہوائی جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ ہوا میں اوپر نیچے ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زمین سے ٹکرا جائے گا اور ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ وہ سیمینار میں شرکت کرنے والا شخص بھی بہت پریشان تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ زندہ اور سالم اپنے سیمینار تک پہنچے گا کہ نہیں، اور وہ سارے مطالب جو وہ سوچ رہا تھا اور اس نے اپنے ذہن میں اکٹھے کیے تھے، اب وہ ان سب کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے پریشانی کو کنٹرول میں رکھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے ایک نگاہ دوسروں پر ڈالی۔ سب پریشان تھے کہ آیا ہم بچ جائیں گے یا نہیں۔ اچانک اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑتی ہے۔ وہ بہت سکون سے اور بغیر آواز کے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ سکون تھا۔ جبکہ ہوائی جہاز طوفان سے لڑ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ طوفان ہوائی جہاز پر مکوں کی بارش کر رہا ہے، لیکن اس لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے انسان جھولے میں بیٹھ کر جھول رہا ہو اور سکون کی حالت میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس شخص کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس قدر سکون سے اور آرام سے بیٹھی ہے، جبکہ جہاز میں کوئی بھی شخص اس حالت میں موجود نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہے۔ بالآخر ہوائی جہاز طوفان سے باہر آ گیا اور ایئرپورٹ پر اترا۔ مسافروں میں سے بھی ایک ایک کر کے ہوائی جہاز سے اترنے لگے، لیکن یہ شخص بے چین تھا۔ اسے جستجو تھی کہ میں اس لڑکی سے پوچھوں کہ وہ کیوں اتنی پرسکون تھی، اتنے شدید طوفان میں اسے کیوں کوئی خوف لاحق نہیں تھا۔ یہ شخص اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور طوفان کے بارے میں اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ تم اتنی پرسکون تھی اور اس طوفان سے تمہیں خوف نہیں تھا۔ اس لڑکی نے سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ اس جہاز کو چلانے والا، اس کا پائلٹ میرے والد صاحب تھے اور مجھے ان پر پورا یقین تھا کہ وہ مجھے گھر تک پہنچا دیں گے۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے اور سلامتی کے ساتھ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے، اس لیے میں سکون سے بیٹھی تھی۔